السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والوں کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام نازل فرمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو 24 گھنٹے میرے ذکر میں مصروف رہتے ہو، ان کے لیے میری طرف سے ہر وقت عزتیں، عظمتیں اور رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، ان پر ہر وقت میرے انعامات برستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ذکر، اے اہل مجالس جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں، میں بھی انہیں ہر وقت اپنی مجلس میں یاد رکھتا ہوں۔ جو 24 گھنٹے میری مان کر چلتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے، وہ اپنی پوری زندگی میں ہر طرح مجھے ہی خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، میرے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بہت ہی زیادہ عزتیں ملتی ہیں، انہیں بہت ہی زیادہ انعامات اور کرامات سے نوازا جاتا ہے۔ اہل اطاعت اور اہل کرامات یہ دو جماعتیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے میری طرف سے خاص عزتیں ہیں۔ اہل معصیت یہ بیچ کی جماعت ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنے دل کی منمانی پر چلتے ہیں۔ یہ بیچ والے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کچھ میری مان لیتے ہیں اور کچھ اپنی چلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے، وہ بھی مایوس نہ ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی یا ہم نے اس کی اطاعت فرما برداری نہیں کی تو ہم پر پتہ نہیں اب کیا مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی بشارت دے دو کہ وہ بھی مایوس نہ ہوں، اگر وہ بھی توبہ کر کے آ جائیں تو وہ بھی میرے محبوب بندے ہیں، ہماری فوراً ہی دوستی ہو جائے گی۔ ان میں سب سے زیادہ آسان کام اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا ہے۔ انسان سے دوستی کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان سے دوستی کرنے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انا آگے آ جاتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو دل صاف نہیں ہوتا۔ انسان ایک دوسرے سے دوستی لگا بھی لیں تو دل سے نہیں نبھاتے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مخلص ہوتے ہیں، اپنی دوستی کو صحیح معنوں میں نبھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی بالکل پاک صاف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ انسان اگر زمین اور آسمان کو بھر دے گناہ کر کر کے، بس ایک بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ غلطیاں کتنی ہیں، کہ انسان نے کتنے گناہ کیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوان کی، خاص طور پر جوانی کی عبادت اور توبہ بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ گناہ کر کے شرمندہ ہوں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ اے اہل معصیت میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ اب جب تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا
بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت عرصے سے بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگوں نے دعا کی اپیل کی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو اپنی جماعت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا مانگی تو دھوپ اور زیادہ تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں نے آپ سے بارش کی دعا مانگی تھی تو آپ نے دھوپ کو اور زیادہ کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، تیری امت میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے، جب تک وہ تیری جماعت میں کھڑا ہے اس کی وجہ سے میں بارش نہیں کروں گا۔ اس کو اپنی جماعت سے نکال دو، میں پھر بارش برساؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو 40 سال گزر گئے تھے۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اعلان کیا کہ جو ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو 40 سال سے ناراض کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، وہ میری جماعت سے نکل جائے۔ جب وہ اس جماعت سے نکلے گا تو ہی بارش برسے گی۔ اس آدمی نے موسیٰ کا اعلان سن کر دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، اس نے اپنی چاروں اور نظر دوڑائی اور اس نے دیکھا کہ شاید میرے علاوہ بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو نافرمانیوں سے ناراض کر رکھا ہے۔ لیکن اس کو اپنے چاروں طرف کوئی آدمی بھی ایسا نظر نہ آیا جو کھڑا ہوا ہو، تو وہ سوچنے لگا کہ اگر اب میں یہاں سے نکلتا ہوں تو بہت ہی زیادہ بے عزتی کی بات ہے، اور اگر میں یہاں سے نہ نکلوں تو اتنے لوگ ہیں جو بارش سے محروم رہیں گے۔ وہ اپنے اندر ہی سوچ رہا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی بات بھی موڑ دی۔ ایک نبی نے دعا مانگی، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی رد کر دیا۔ اللہ نے کوتاہیوں کا لیول دیکھا کہ اتنا بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی بات کو بھی موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے گناہ گار شخص کو بڑی محفل میں اعلان کرنے کا کہہ دیا کہ وہ اس جماعت سے نکل جائے تو بارش برسائی جائے گی۔ اب اس نے بے عزتی کے ڈر سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی شروع کی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو اب اللہ تعالیٰ سے اپیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانیوں کی انتہا، اور ان کے لیے اگر اس نے معافی مانگی بھی ہے تو اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کوئی ارادہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے صرف اتنا چاہا کہ میری اس جماعت میں عزت رہ جائے۔ اس نے اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے کہا کہ اے اللہ، 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تو نے میری ہر غلطی کو چھپایا، آج تک میرا پردہ رکھا میری نافرمانیوں پر، میں 40 سال گناہوں میں مصروف رہا، تو نے پھر بھی میرا پردہ رکھا، تو آج بھی مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے یہاں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ معافی نہیں مانگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی اتنی سرسری سی معافی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا، اس کی عزت محفوظ رکھی۔
جو ہی اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کو قبول فرما لیا اور بارش برسا دی۔ اسی وقت کالی گھٹائیں اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے بولے، یا اللہ، آدمی تو اس جماعت سے ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اسی کے لیے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ، یہ 1 منٹ پہلے تو تیرا مجرم تھا، اب یہ محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ جی وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نافرمان تھا، غلطیاں کرتا تھا، گناہوں میں مصروف رہتا تھا تو میں نے اس کا کسی کو نہیں بتایا، اس کا پردہ رکھا، تو اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر کیوں رسوا کروں میں اس کو؟ اس لیے میں اس کا پردہ رکھوں گا، اس کو ظاہر نہیں کروں گا۔ موسیٰ، اب وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا پردہ رکھوں گا، تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے گناہ گار کو صرف اس کی عزت بچانے کے لیے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، مغفرت مانگیں۔ یہ مغفرت کے 10 دن ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے توبہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، اس سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ، ہم آئندہ زندگی میں تیرے ساتھ کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو سوچئے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے انعامات سے نوازے گا۔ وہ تو ہمارے پردے رکھتا ہے، جتنی ہم گناہ گار ہیں وہ چاہے تو ہمیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، انسان جتنا خود کو خود جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ ہمیں بہت پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں اس کے دیے ہوئے حکم کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے سارے گناہوں کو دیکھو، اللہ سے توبہ کرو، اس عشرے سے فائدہ اٹھاؤ۔ 10 دن کی اس مغفرت کے عشرے کو اپنے لیے رحمت کا، مغفرت کا ذریعہ بناؤ۔ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیا کرو، دلوں میں بغض نہ رکھا کرو۔ سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، ایک دوسرے کے لیے کینے کو دلوں سے ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نے آپ سے زیادتی کر دی تو اس کو معاف کر دو۔ صرف اللہ کے لیے اپنے دلوں سے نفرتیں ختم کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بہت سے مسائل کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کے بتائے ہوئے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر کے ایک دوسرے سے مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔